آج میں قصور کی عوام سے مخاطب ہوں۔ قصور کی عوام کو پتہ ہے کہ میرے 5 سال صرف اپوزیشن کے ہیں اور میرے جو مخالفین ہیں ان کے 15 سال حکومت کے ہیں۔ آپ کو اس کا موازنہ کرنا پڑے گا۔ قصور میں نادرا کا دفتر یہاں پہ زونل آفس میں لے کر آیا، پھر 3 نادرا کے دفاتر بنائے، قصور میں، کھڈیاں میں اور مصطفی آباد میں۔ اور قصور کا جو دفتر ہے یہ پنجاب کا بہترین دفتر ہے نادرا کا، ایسا آفس آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ آپ کو پہلے مسائل کے حل کے لیے اوکاڑا جانا پڑتا تھا، جو کہ میں نے قصور میں کروایا ہے۔ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو واپڈا کے اندر بے شمار کام کروائے ہیں۔ واپڈا کا گریڈ اسٹیشن نیا بنوایا اور پرانا گریڈ اسٹیشن جو ہے اس کے اندر بھی اتنا ہی اضافہ 129 کے وی کا اضافہ کروایا۔ اور پھر آپ کو یاد ہے کہ قصور کی لائٹ ایک بار 24 گھنٹے بند ہوئی تھی، تو اس کے لیے ہم نے چونکہ صرف ایک لائن آتی تھی لاہور کی طرف سے، اب دوسری لائن ہم نے ڈلوائی جو بھائی بھیرو کی طرف سے آتی ہے، اور اس کی وجہ سے اب قصور کے اندر وہ مسئلہ بھی حل ہوا۔ میں نے پھر یہاں پہ نئی سب ڈویژن بہادر پورہ بنائی اور بہت سارے کام کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے ٹرانسفارمرز 200 کے 500 ٹرانسفارمر رکھوائے تھے، جس سے پوری ایک چین چلی، 200 والا 100 والا پہ 100 والا، 50 پہ 50 والا ادھر رکھا گیا، تو ایک پوری چین چلی جس کی وجہ سے قصور نے 10 سال قصور میں جو بجلی کے مسائل تھے وہ کافی حد تک حل ہوئے۔ ایک دن میں یہاں پہ تو ان کی حکومت، سابقہ حکومت میں 50 ہزار روپے کے میٹر بکے ہیں۔ میں نے ایک دن میں 5,000 میٹر لے کر دیا تھا، اور پھر اس کے علاوہ ایک پرانی لائن یہاں سے جاتی تھی جس کو ڈسمنٹل کروایا، اور واپڈا کے بے شمار مسائل اور تھے، 8 نئے فیڈرز بنوائے، اور اس سے قصور کے جو بجلی کا پورا سسٹم تھا اس کو اپ گریڈ کیا اور بہت بہتر کیا۔ اب ذرا دوسری طرف ذرا غور سے دیکھیں، آپ کو بستی برات شاہ کے اندر ایک بہترین سکول ملے گا جس جیسی بلڈنگ قصور میں اور کوئی نہیں ہوگی۔ یہ ورکرز ویلفیئر فنڈ سے میں نے یہاں پہ قصور میں ایک سکول بنوایا، اب اس کو کالج کا درجہ دلوا دیا گیا ہے۔ اس سکول میں کیا ہے؟ اس سکول کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بچوں کو کتابیں فری ہیں، تعلیم فری ہے، وردیاں فری ہیں، جوتیاں فری ہیں، اور ٹرانسپورٹ ہے جو گھر سے لے کر آتی ہے اور گھر میں چھوڑ کر آتی ہے۔ بدقسمتی سے یہاں پہ مزدور بہت زیادہ ہیں اور ان کو رجسٹر نہیں کیا جاتا، اگلے مرلے میں ہم ان کو رجسٹر بھی کریں گے۔ میں نے پھر 35 کروڑ روپیہ لیبر کالونی کے لیے 2012 میں منظور کروایا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس نااہل جو یہاں کے نمائندگان ہیں وہ پورے 12 سالوں میں 13 سالوں میں وہ نہیں بنوا سکے۔ اور کیوں نہیں بنوا سکے؟ اس کے 500 فلیٹ قصور میں بنے تھے، 500 سندر میں، سندر والے بن رہے ہیں، اور جو قصور والے ہیں وہ ان کی نااہلیت کی وجہ سے نہیں بن سکے، جس کی سزا قصور کے شہریوں کو مل رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ایک 100 بیڈ کا ہاسپٹل بننا تھا، ایک نیا سکول بننا تھا، اور یہ تعلیم کے تو ویسے ہی یہ دشمن ہے، اور ہم اس کو مزید لے کر آگے بڑھیں گے اور ایک مصطفی آباد کے اندر بھی ورکر سکول بنوائیں گے۔ گیس کا مسئلہ قصور کا بہت گمبھیر مسئلہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہر گھر کے اندر سے یہ شکایت آ رہی ہے۔ گیس کا مسئلہ جو اصل حل ہونا ہے وہ تو بلے شاہ پیپر مل سے جب گیس آئے گی قصور کو، اس کا میں نے سروے کروایا تھا 2012 کے اندر، انہوں نے رکوا دی، نہ صرف وہ رکوا دی بلکہ اپنے لیٹر پیڈ پہ سابق ایم این اے شیخ وسیم اختر نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر جو گیس جا رہی تھی، جو قصور سے ورن تک، ترگا تک جانی تھی، جو قصور سے گنڈا سنگھ والا اور اس کے ملحقہ دیہات کو جانی تھی، جو قصور سے جانی تھی یہاں سے لے کر اگر آپ دیکھیں تو نورپور نہر تک جانی تھی اور اس کے ساتھ والے تمام دیہات کو ملنی تھی، قصور سے دولے والا سے حسین خان والا تک جانی تھی، اور قصور سے شیخم تک جانی تھی، یہ ساری گیس باقاعدہ باضابطہ طور پر رکوا دی گئی۔ اگر رکوائی ہے تو پھر بعد میں اپنی ان کی حکومت پنجاب میں بھی مرکز میں پھر لگوا دیتے ہیں نا، پھر یہ کرتوت اتنی ہے کہ لگوا بھی نہیں سکے۔ تو اس سے کس کا نقصان ہوا ہے؟ میرا تو ذاتی کوئی نقصان نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہاں پہ گیس کی ایکولائزیشن کر رہے تھے، چونکہ ایک طرف گیس آتی ہے دوسری طرف نہیں آتی، ان کو گرفتار کروایا اور وہ بھی بھاگ گئے۔ تو ابھی میں نے ایک اور نیا منصوبہ منظور کروایا ہے، یہ بائی پاس کے اوپر جو گیس کا ہے، جو لائن کے اس پار بالکل پریشر نہیں ہے، اور وہ ساری گیس 6 انچ کا پائپ ڈلے گا، یہ یہاں سے بائی پاس سے لے کر بائی پاس کے آخر تک جائے گا، اور تمام آبادیوں کو، جس کے اندر فضل خان کالونی سے لے کر اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی یہاں سے راستے میں آئیں گی، مشتاق کالونی ہے، یہ کھارا روڈ ہے، نفیس کالونی ہے،
अगर आप मुश्ताक कॉलोनी से लेकर आगे देखें, रसूलपुर देखें, आगे आप रुकनपुरा, बसरपुरा, कोट मुराद खां, वस्ती विनायका, जितना भी एरिया है वो उससे कवर हो जाएगा। लेकिन असल मुस्तकिल हाल ये है कि हमें कसूर का जो 13 किलोमीटर है जिसका मैं सर्वे करवा दिया था वो वहाँ से मिले, और फिर मैं यहाँ पे कसूर में दफ्तर लेकर आया, जो डिप्टी चीफ यहाँ पे मुतय्यन कराया, ये आए, इन्होंने उसको ट्रांसफ़र करवा दिया, जिसके नतीजे के तौर पर आज कसूर के लोगों को फिर वापस लाहौर जाना पड़ता है, फिर वापस लाएंगे और ये तमाम जो गैस के मसाइल हैं उनको भी हल कराएंगे। और हज़ारों मैंने प्रायोरिटी पे यहाँ पे कनेक्शंस लगवाए थे और सैकड़ों गलियों के अंदर पाइप डलवाए थे। ये बाद में आए हैं, इन्होंने क्या किया है? कसूर के अवाम को इनसे ये सवाल करना पड़ेगा, क्यों दुश्मनी आप कसूर की आवाम से करते हैं? इस दुश्मनी का आपने इस इलेक्शन में इनसे बदला लेना है, चूंकि आपके घरों के चूल्हे इन्होंने ठंडे किए हैं, आपके घरों में गैस नहीं आ रही, रोटी नहीं पक रही, इसका बदला आपने। इसके अलावा मैंने यहाँ पे, आप अगर देखें तो यहाँ पे एक एडिशनल कमिश्नर का इनकम टैक्स का दफ्तर बनवाया था, ये यहाँ पे ही है, ये मेन रोड पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हम आपको दिखाएंगे भी वो सारे दफातर। और उसके अंदर क्यों मैंने बनवाया था? ताकि लाहौर, कसूर के लोगों को लाहौर ना जाना पड़े और यहाँ पे वकला को भी यहीं केस करने पड़े और खर्चा ना हो। लेकिन इन्होंने यहाँ पे आकर वो फिर उसको ट्रांसफ़र करा दिया जो एडिशनल कमिश्नर में यहाँ पे लेकर आया था, फिर वही छोटे छोटे अफसर रहने दिए जो सुन ही नहीं सकते थे केसेस, जो यहाँ के लोगों के मसाइल हल ही नहीं कर सकते थे। तो कितनी देर तक ये कसूर के लोगों से और कब कब ये दुश्मनी लेंगे? और इस दुश्मनी का हिसाब का वक़्त आ गया है और वो 8 तारीख है। कसूर के लोगों, आपको पता है यहाँ पे आपको अगर किसी ने हज करने जाना होता था, उम्रा करने जाना होता था, किसी की ने बाहर जाना होता था, तो आपको लाहौर में जाकर धक्के खाने पड़ते थे। नादरा जो पासपोर्ट का ऑफिस है उसके लिए कम से कम एक बार आप जाते थे, पैसे जमा करवाते थे, फिर जाते थे आप पासपोर्ट जमा करवाते थे, फिर लेने जाते थे, कम से कम 3 बार आप जाते थे। और अगर 3 बार जाते थे तो आप अंदाजा करें आपके अखराजात कितने होते थे, आपको तकलीफ कितनी होती थी। मैं वो दफ्तर उठाकर कसूर लेकर आया। आज आप घर से चाय पीते हैं, अगर लाइन लंबी हो घर वापस चले जाते हैं, दोबारा आ जाते हैं, और आपको यहाँ पे आपके घर के अंदर फैसिलिटी मिली है। कितने बूढ़े बाप और कितनी बूढ़ी औरतें हैं जिनको लाहौर में लेकर जाना और उनका पासपोर्ट बनवाना कितना दुश्वार था, और ये उठाकर मैं आपके घर में ले आया हूँ। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप देखें कि मैंने कौन कौन से काम करवाए हैं, आपके दहलीज पे कौन कौन सी सहूलतें लेकर आया हूँ। मैं तो सिर्फ 5 साल अपोजिशन में रहा हूँ, इनका 15 साल का इक़्तिदार है। तो ये अगर मैं आपके लिए मैंने सब कुछ किया है तो फिर आपका भी फर्ज बनता है कि आप 8 तारीख को तीर के निशान पर मोहर लगाकर अगर मुझे कामयाब करवाएंगे तो मैं बहुत सारे और मंसूबे हैं जो लेकर आऊँगा। कसूर में मैंने स्टेट लाइफ का जोनल ऑफिस की मंजूरी भी करवा दी है, जो इसी साल के अंदर शुरू हो जाएगा, और उससे भी कसूर के लोगों को बहुत बड़ी सहूलत मिलेगी। चूँकि कसूर को 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था। आधा कसूर जो था वो ओकाड़ा के साथ था, फिर कुछ रायविंड के साथ, लाहौर के साथ था, और फिर थोड़ा सा हिस्सा कसूर में था। इससे क्या होगा, जो उसके एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी फ़ायदा होगा, और जो उसके अकाउंट होल्डर हैं जिनको अपनी पैसे लेने के लिए या जो भी उनको सहूलतें स्टेट लाइफ देती थी, उस लाहौर जाना पड़ता था, अब उनको लाहौर नहीं जाना पड़ेगा। कसूर के लोगों के लिए मैंने अभी कोट मुराद खां शफी वाला चौक के अंदर एक नया सुपर स्टोर, यूटिलिटी सुपर स्टोर बनवाया है। उससे उस इलाके के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और एक और बंद पड़ा था जिसको खुलवाया मैंने, जो कोट गुलाम अहमद है। इससे भी लोगों को, जो गरीब लोग हैं, नादार लोग हैं, जो यूटिलिटी स्टोर से चीज़ें खरीदते हैं, उनको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। कसूर के लोगों के लिए आपको पता है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दफ्तर है। मेरी ख़ास तौर पर ख़वातीन से ये गुजारिश है कि हम इस प्रोग्राम को डबल कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को बढ़ा रहे हैं, इसके पैसे भी दुगने कर रहे हैं, इसकी तादाद भी दुगनी कर रहे हैं। सर्वे होगा सबका, आप फिक्र ना करें। ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम पे है, और जब ये प्रोग्राम बना था तो तब भी आपका भाई, आपका बेटा, इस शहर का बेटा उस 5 रुकनी कमेटी का मेंबर था जिसने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया था। और आज ये प्रोग्राम दुनिया के 35 ममालिक के अंदर जा रहा है, जहाँ पे 35 ममालिक इसको कॉपी कर रहे हैं। तो अगर ये गरीब नादार औरतों को, मैं आपसे अपील करता हूँ कि कम से कम आपका और आपके खामद का 2 वोट तो है ना, तो आप हज़ारों की तादाद में हैं। आप अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम पे प्रोग्राम है, उन्होंने हमसे वादा लिया था
کہ آج آپ کو ان کے نام پہ پیسے مل رہے ہیں، بچوں کے وظائف مل رہے ہیں، آپ کا صحت کارڈ اس میں وسیلہ صحت ہوگا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس پروگرام کو اور ہم جامع پروگرام بنائیں گے اور یہاں پہ ایک بالکل جو وہ غریب ترین عورتیں ہیں ان کے نام پہ لے کر آگے بڑھیں گے۔ آپ مہربانی کریں، خاص طور پر میں ان خواتین سے کہتا ہوں کہ آپ تیر کے نشان پر مہر لگائیں اور محترمہ بینظیر بھٹو کو ووٹ دیں۔ آپ سندھ بینک کی 3 برانچز میں نے بنوائی یہاں پہ، جس طرح سے نادرا کا میں نے بتایا کہ اس کے 3 دفاتر بنائے، اسی طرح سے سندھ بینک کے بھی ایک مصطفی آباد کے اندر ہے، ایک قصور کے اندر ہے اور ایک تارا گڑھ چوک میں ہے، اور اسی طرح سے 2 زرعی بینک کی برانچز بھی بنوائی، ایک مصطفی آباد کے اندر اور ایک ساندہ پھاٹک پہ، جس سے لوگوں کو بہت بڑی سہولت ملی ہے، چونکہ وہاں پہ بینکس اس طرح سے نہیں تھے جہاں پہ لوگ بل پے کرتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ میں نے کتنے ادارے ہیں جو یہاں پہ بنائے۔ اور سب سے بڑھ کر جو میرا دکھ ہے، صرف میرا دکھ نہیں ہے، اس شہر کے لوگوں کا دکھ ہے کہ 2012-13 کے اندر 16 دسمبر کو راجہ پرویز اشرف صاحب قصور آئے تھے، انہوں نے یہاں پہ بلے شاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ اس کے لیے میں نے 105 ایکڑ ریلوے کی زمین، جس کے کاغذات ابھی آپ سکرین پہ بھی دیکھیں گے، وہ میں نے کروا دیے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ کیا حالت ہے ضلع قصور کی؟ ایک یونیورسٹی نہیں ہے ضلع قصور کے اندر، 40 لاکھ کی آبادی، ایک میڈیکل کالج نہیں ہے، ایک انجینئرنگ کالج نہیں ہے، ایک زراعت کا ادارہ نہیں ہے، ایک آئی ٹی کا ادارہ نہیں ہے، اور اگر بلے شاہ یونیورسٹی بنے گی تو اس کے اندر یہ سارے کالجز، یہ سارے ادارے بنیں گے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو پڑھا سکتے ہیں اپنے بچوں کو لاہور میں؟ میرے پاس روتی ہوئی عورتیں اور روتے ہوئے لوگ آتے ہیں کہ یہ میرے بچے نے، میری بچی نے ٹاپ کیا ہے، میں لاہور نہیں پڑھا سکتے ہم لوگ، اور خاص کر بچیوں کو نہیں جانے دیتے لاہور۔ کیا کتنے دکھ کی بات ہے کہ آپ نے اس وقت وہ یونیورسٹی بھی رکھوائی، اور پھر اپنی حکومت آئی تھی بنوا لیتے، 5 سال رہے آپ ایم این اے رہے، نہیں بنوایا۔ اور کیوں نہیں بنوایا؟ ایک ٹائم تھا قصور علم کا گہوارہ تھا، بلے شاہ اور وارث شاہ قصور پڑھنے آتے تھے۔ آج جہالت کا راج ہے یہاں پہ، آپ خود جاہل ہیں، آپ نے اپنے بیٹے کو کینیڈا سے تعلیم دلوا لی ہے اور لوگوں کے بچوں کے لیے یہاں پہ یونیورسٹی نہیں بننے دی۔ یہ شرم کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر سب سے بڑا ظلم کیا ہے، لوگ گھروں میں اگر گیس بند کروائی ہے، لوگ گھروں میں لکڑی جلا لیں گے، کچھ اور کر لیں گے، سلنڈر لے لیں گے، لیکن یہ مستقبل کی نسلوں کے ساتھ دشمنی کی ہے آپ نے، اور آپ کے حواریوں نے کی ہے۔ آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آپ یہ یوم احتساب ہے، اگر یونیورسٹی بنتی یہاں پہ تو یہاں پہ ہزاروں ملازمتیں ملتی اس یونیورسٹی کے اندر، لوگ بڑی بڑی دور سے پروفیسرز آتے، لوگ پڑھنے کے لیے پھر واپس جیسے بلے شاہ اور وارث شاہ آئے تھے ویسے آتے۔ کیوں رکوائی آپ نے؟ یہ قصور کے لوگوں کو سوال کرنا ہوگا۔ میں نے دوبارہ یہاں پہ کوشش کی، جب یہ یونیورسٹی کا بل راجہ پرویز اشرف صاحب قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا، سینٹ میں گیا، سینٹ کمیٹی کو، اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیجا، وہاں پہ نون لیگ کے عرفان صدیقی نے اس بل کو پھر اڑا دیا اور ان کی مشاورت کے ساتھ کیا۔ یہ صرف سمجھتے ہیں کہ کریڈٹ مجھے ملے گا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کوئی کریڈٹ آپ لے لو، قصور کے لوگوں کو یونیورسٹی دے دو، مجھے کوئی کریڈٹ نہیں چاہیے۔ میں قصور کے لوگوں کی نسلوں کی، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے لڑائی کر رہا ہوں، ان کے تعلیم کے لیے، ان کے علم کے لیے، ان کے شعور کو بہتر کرنے کے لیے۔ آپ اس لیے چاہتے ہیں نا یونیورسٹی نہ بنے تاکہ لوگ جاہل رہیں اور آپ جیسے جاہلوں کو ووٹ دیتے رہیں۔ یہاں پہ اگر شعور آئے گا، تعلیم آئے گی، یونیورسٹی بنے گی، باشعور لوگ آئیں گے تو یہاں پہ چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں نے سب سے بڑا جو دشمنی انہوں نے آپ کی نسلوں سے کی ہے اس کا حساب لینا ہے ان کو، اور 8 تاریخ کو تیر پہ مور لگا کر آپ نے اگر مجھے کامیاب کروایا تو میرا وعدہ ہے کہ سب سے پہلا کام جو ہوگا وہ یونیورسٹی کی تعمیر ہوگی۔ ذرا قصور ہاسپٹل کو دیکھیں، پنجاب حکومت کا ہے نا، حالت کیا ہے کہ آپ کو کوئی سر درد ہو تو لاہور ریفر کر دیتے ہیں، چونکہ آپ کے اندر نہ ویژن ہے، نہ سوچ ہے، نہ فکر ہے۔ یہاں پہ جب تک یہ میڈیکل کالج نہیں بنتا، اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا، پروفیسرز نہیں آتے، قصور کے ہسپتال کا یہی حال رہے گا، اور بربادی ہے قصور کی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا؟ آپ تو لاہور سے علاج کرواتے ہیں، آپ تو پرائیویٹ ہسپتالوں سے علاج کرواتے ہیں، ان غریبوں کا کیا ہے؟
جنہوں نے اسی اسپتال میں جا کر دھکے کھانے ہیں. اور لاہور اگر بھیج دیتے ہیں آپ, وہ ان کے پاس تو کرایہ نہیں ہوتا لاہور جانے کا, کھانا لے کر نہیں جاتے اپنے مریض کے لیے, نہیں لے جا سکتے لاہور کے اندر, تو وہ کیا کریں؟ اسی اسپتال کو بہتر بنانا, اور تب بنے گا جب یہاں پہ لوگوں کو میڈیکل کالج بنے گا اور وہ ساری چیزیں یہاں پہ آ جائیں گے, پروفیسرز یہاں پہ آئیں گے, تبھی جا کر یہاں پہ ہوگا. اور ایک نیا ہسپتال ہم نے اور شہر کی دوسری طرف بھی بنوانا ہے. اب میں مستقبل کے لیے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان پیپلز پارٹی کرنا چاہتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو ضلع کا درجہ دیا تھا ذوالفقار علی بھٹو شہید نے. پاکستان پیپلز پارٹی نے قصور کو یہاں پہ ٹریٹمنٹ پلانٹ دیا تھا جب کینسر پھیل رہا تھا. تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اب دوبارہ نیا پروگرام, پہلے بھی چونکہ مجھے یہ عزت دی ہے پارٹی نے, اور آپ کو اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ میں پاکستان کے پورے لیبر کے جو ایشوز ہیں, لیبر کے جو مسائل ہیں, پالیسیاں بنتی ہیں, اس کا انچارج ہوں سارے پاکستان کے اندر. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تنخواہیں اور پینشنز کو ڈبل کرنا ہے, پہلے بھی کیا تھا. پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں پہ جو مزدور کارڈ ہے وہ دینا ہے, اور مزدور کارڈ کے ذریعے تعلیم ہے, صحت ہے, یہ سب فری ہیں. بچی کے لیے جہیز فنڈ 2 لاکھ روپیہ ہے, اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے 5 لاکھ ہے, جس کو ہم 10 لاکھ کر رہے ہیں. کسان کارڈ ہے جس پہ سبسڈی براہ راست ہم دیں گے. کھاد اس وقت 2700 اس کی قیمت ہے, اور مل کتنے کی رہی ہے؟ 5000 کی. کیوں مل رہی ہے؟ یہ انتظامیہ ملی ہوئی ہے ساتھ, اور انتظامیہ کے ساتھ یہ نمائندے ملے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے کسانوں کو اتنی مشکلات کا سامنا ہے. کارڈ لے کر جائیں گے آپ, اس پہ کھاد, بیج, دوائیاں اور زرعی آلات اور ہر چیز آپ کو اس کارڈ پہ ملے گی. آپ کو پاس بک اور یہ پٹواریوں اور تحصیلداروں اور بینکوں کے اندر دھکے نہیں کھانے پڑیں گے. میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم ایک یوتھ کارڈ لا رہے ہیں. آپ جب پڑھ جاتے ہیں تو آپ کے پاس BA FA کر جاتے ہیں تو آپ کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے کہ آپ چائے پی سکیں, آپ فوٹو سٹیٹ کرا سکیں, آپ آن لائن اپلائی کر سکیں. تو اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو ایک وظیفہ دیا جائے گا. وہ وظیفہ اسٹائفن ہوگا اور 1 سال تک دیا جائے گا. تب تک آپ کو ملازمت تلاش کر کے دی جائے گی, اور پھر آپ کو ٹریننگ دی جائے گی. اور میرا ایک اور بھی وعدہ ہے قصور کے عوام سے, اگر گجرات سے لاکھوں لوگ باہر جا سکتے ہیں, اگر منڈی بہاؤالدین جیسے چھوٹے ضلع سے لاکھوں نوجوان باہر ملازمتوں کے لیے جا سکتے ہیں اور کاروبار کرنے کے لیے جا سکتے ہیں, تو قصور سے کیوں نہیں جا سکتے؟ میرا وعدہ ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی اور آپ لوگوں نے مجھے عزت دی تو میں کم از کم 5000 نوجوانوں کو بیرون ملک ملازمت کے لیے بھجواؤں گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. 300 یونٹ بجلی فری کی بات ہے, اور سب سے زیادہ بحث اس پہ ہو رہی ہے. لوگوں کو گھروں کے بل نہیں دیے جا رہے, لوگوں نے اپنی موٹر سائیکلیں, زیورات بیچ کر بل دیے ہیں. یہ نہیں چل سکتا اس ملک کے اندر. ہم سولر کے ذریعے دے رہے ہیں, سولر دیں گے, عام آدمی کو دیں گے, وہ اپنے گھروں پہ رکھیں گے. اور پھر اسی طرح سے سولر کے ساتھ ساتھ تھر سے جو بجلی پیدا ہو رہی ہے اس کی قیمت 9 روپے 90 پیسے ہے. ہم اگر امیروں کو 20 روپے کی یونٹ دے دیں تو ان کے لیے بھی ہوگا جو 35-40 روپے کا یونٹ ہے, اور ہم اگلے 5 سال کے اندر اس سے 25,000 میگا واٹ بجلی پیدا کریں گے. 25,000 اس وقت میکسیمم پاکستان کے اندر ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح سے ہم غریبوں کو اس سے 300 یونٹ مفت مل سکتا ہے جب امیروں کو ڈبل پہ چلا جائے گا. بونجی ایک مقام ہے جہاں پہ 7,300 میگا واٹ بجلی پیدا ہونی تھی. وہ پہلا منصوبہ تھا سی پیک کا, انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے سائیوال میں لا کر کوئلے کا پلانٹ لگایا. اور آپ دیکھیں کہ یہاں کی آپ کوئلہ باہر سے منگواتے ہیں, یہاں پہ لاتے ہیں, اور پھر یہاں پہ لا کر اس سے بجلی پیدا کرتے ہیں. آپ سمندر کے کنارے بھی پیدا کر سکتے تھے, لیکن چونکہ آپ میں عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے, آپ سائیوال کی جو زرخیز زمین ہے اس کو بھی برباد کر رہے ہیں. تو ہم 300 یونٹ بجلی فری دیں گے. بونجی پہ رن آف دا ریور پہ بنائیں گے, اور باقی جو ہے ونڈ پہ بنائیں گے, جو جمپیر کا علاقہ ہے حیدرآباد کے قریب. تو اس سے سستی بجلی بنے گی, اور آپ کو 300 یونٹ تک فری بجلی دیں گے, اور بجلی کو سستی بھی کریں گے تاکہ یہاں کے انڈسٹری, ٹیوب ویل اور سب کچھ چل سکے. اور جتنے ٹیوب ویل ہیں ان کو سولر پہ لے کر جائیں گے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وعدہ ہے. علاج کے لیے مفت ہسپتال بنائیں گے. یہاں سے ہم نے جیسے سندھ کے اندر NICVD ہے, دل کے ہسپتال ہے, 13 ہسپتال ہیں, اور 24 چیسٹ پین یونٹ ہے جو بسوں کے اندر ہے, جو مختلف جگہ پہ پھرتی رہتی ہیں.
इसी तरह से मैंने यहाँ से, एक मुनीर हुसैन है, आप उससे पूछ लें, उसका इंटरव्यू होना चाहिए कि उसको यहाँ से भिजवाया था सखर, फ्री लेकर आए। 83,000 पंजाब के लोगों ने जाकर NICVD में से दिल का फ्री इलाज करवाया। आप कहाँ पे इलाज करवाने के लिए जाते हैं? जहाँ पे आपको सस्ता और मुफ्त इलाज मिले। वहाँ पे आपको एक पैनाडोल भी नहीं खरीदनी पड़ती बाहर से। सलीम साजिद एडवोकेट साहब मौजूद हैं यहाँ पे, आप पूछिएगा शहर के लोगों से, मैं नाम लेकर कहता हूँ। उनकी ज़ौजा मोहतरमा को, उनकी बीवी को जिगर का मसला हुआ था, मैंने गंबट भिजवाया। वो कम से कम 2 करोड़ रुपए का ऑपरेशन है, उनका मुफ्त ऑपरेशन हुआ है और आज वो सेहतमंद हैं, अपने घर में मौजूद हैं, हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे भी आ सकती हैं। हमने यहाँ पे भी मुफ्त तालीम और इलाज को लेकर आना है। इसी तरह से ही अगर आप देखें तो हमने 30 लाख घर बनाने का वादा किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। 30 लाख घर अगर हम बनाते हैं यहाँ पे, तो 30 लाख घर कहते हैं कैसे बनेंगे? 20 लाख घर तो सिंध में बन रहे हैं, जो यहाँ पे सैलाब आया था उसकी वजह से गिरे थे, और वो औरतों के नाम पे हैं, ताकि औरत है जो बच्चे पालती है, औरत है जो घर संभालती है, तो उसके नाम पे है। तो अगर 20 लाख सिंध में बन सकते हैं तो 30 लाख बाकी जगह पे क्यों नहीं बन सकते? हमारे पास तालीम के लिए एक जामे प्लान है, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी है बल्कि हम चाहते हैं कि मुस्तफाबाद के अंदर लड़कियों का और लड़कों का डिग्री कॉलेज बनाएं, इसी तरह से गंडा सिंह वाला के अंदर डिग्री कॉलेजेस बनाएं, और इसी तरह से शेखम के अंदर भी हम डिग्री कॉलेजेस बनवाना चाहते हैं, खुडियाँ के अंदर भी डिग्री कॉलेजेस। और इसी तरह से एक जामे प्लान है, जो मिडिल स्कूल हैं उनको हाई का दर्जा देना है, और जो हाई है उनको इंटरमीडिएट, और जो इंटरमीडिएट है वो डिग्री कॉलेजेस बने, ताकि यहाँ पे एक तालीम का पूरा एक चेन बने। बेनजीर भुट्टो यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्तिताह करके गई थी। कैंसर उस वक्त कसूर में, पाकिस्तान भर में सबसे ज़्यादा कैंसर कसूर में हो रहा था, वो करके गई। वो कुछ देर चला और फिर इन नाहलों ने उसको बर्बाद कर दिया। आप जाकर देखें वो बंद पड़ा है, और उससे जो सीधा पानी है केमिकल वाला वो रोई नाले में जा रहा है, और रोई नाले से आगे जा रहा है, वहाँ पे दरिया के अंदर जा रहा है, जिससे सारे कसूर की तबाही। और ये कहते हैं हमने रोई नाला बनवाया। रोई नाला क्या बनवाया आपने कि सारा शहर डूब जाता है, लोगों की बच्चियों के जहेज, लोगों के घरों के सामान, और मसाजिद के अंदर, इवन मस्जिद नूर के अंदर पानी चला गया है रोई नाले की वजह से। और फिर ये कहते हैं हमने बाईपास बनवाया है। बाईपास तो राजा परवेज अशरफ साहब ऐलान करके गए थे। आप लोगों ने क्या किया है? आप लोगों ने उसके अंदर यहाँ पे सिर्फ जमीनें खरीदी हैं। पता है सबको ये दस्तगीर पटवारी कौन है, किसने वो सारे ये रेलवे स्टेशन के पास किसकी सरकारी जमीन पे कब्जा करके एक मार्केट बनाई गई है। अब वक्त आ गया है कि कसूर के लोग उसका हिसाब लें, और हम भी बिल्कुल नहीं बख्शेंगे जिन्होंने यहाँ पे ज्यादतियाँ की हैं, जुल्म की हैं, लोगों की ज़मीनों पे कब्जे किए हैं, सरकारी ज़मीनों पे कब्जे किए हैं। अब वक्त आ गया है कि वो कब्जे छुड़वाए जाएं। अब मेरी अपील है कसूर के शहरियों से, कसूर के बाशऊर शहरियों से, कसूर के बाज़मीर शहरियों से, कसूर के अक्लमंद शहरियों से, और कसूर के गैरतमंद शहरियों से मेरी अपील है कि अगर मैं सहल नहीं हूं, मैं अपील कर रहा हूं आपसे, अगर मैं सहल नहीं हूं तो आप मुझे कह दें कि बिल्कुल मैं अगर हकदार नहीं हूं वोट का, अगर सारा शहर ये कहता है कि आप अहल हैं, हकदार हैं, आपने काम करवाए हैं, तो फिर मैं आपसे मेरी अपील है। मेरी उन चंद दलालों से अपील नहीं है जो इनकी सारे शहर में दलाली करते फिरते हैं। मेरी आपसे अपील है, जो गैरतमंद है, जो बाशऊर है, जो बाज़मीर है, उनसे मेरी अपील है कि आप फिर ना सिर्फ मेरे लिए खुद वोट दें, बल्कि लोगों को बताएं कि कौन है जो इस शहर के लिए बेहतर है, इस हल्के के लिए बेहतर है, जो इस हल्के के लिए जिसने कुछ किया है, जो कुछ करने की सलाहियत रखता है। इन्होंने सवाए कमीशन खाने के और क्या किया है? बताएं तो सही। है तो शेख साहब तो डिफॉल्टर होकर आए थे दीनगढ़ से, और आज ये लहरें बहरें और लैंड क्रूजरें कहाँ से आ गई हैं इनके पास। और जो दूसरे उम्मीदवार हैं, मैं जाती तौर पर उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन उनके वाला साहब भी यहाँ पे 15 साल MPA रहे हैं, और 3.5 साल PTI की गवर्नमेंट भी रही है। वो भी बताएं कि उन्होंने क्या किया है। सो मेरी ये अपील है अवाम से कि आप फैसला करें, चूंकि फैसले की घड़ी आ गई है। अगर आप फैसले फिर कोई गलत करेंगे तो वो किसी ने कहा है कि वो वक्त भी देखा है, तारीख की घड़ियों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। आप 8 तारीख को तीर के निशान पर मोहर लगाकर
نہ صرف مجھے کامیاب کروائیں بلکہ یہ کامیابی میری کامیابی نہیں ہوگی، یہ اس شہر کے، اس ملک کے مزدوروں کی، کسانوں کی، نوجوانوں کی، غریبوں کی، پسے ہوئے طبقات کی، کچلے ہوئے طبقات کی، ملازموں کی، ان غریبوں کی کامیابی ہوگی جن کی کوئی آواز نہیں ہے۔ میں ان کی آواز پہلے بھی بنا تھا اسمبلی کے اندر، اب بھی جا کر بنوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں عوام کے بہتری کے لیے جو بھی مجھ سے ہو سکا وہ ضرور کروں گا، اور آپ کو نہ شرمندہ کروں گا نہ مایوس کروں گا۔ میں نے آپ کی نہ صرف قصور کی بلکہ سارے پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر آپ کی عزت بنائی ہے، اس عزت میں اور اضافہ کروں گا۔